أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت والجلال کے نام نامی سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کچھ شک نہیں ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب کہ لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اس غار پر ایک عمارت بنا دو کہ یادگار رہے۔ ان کا پروردگار ان کا حال بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور 6واں ان کا کتا تھا۔ یہ سب اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ ان کی صحیح گنتی تو میرا پروردگار ہی جانتا ہے۔ ان کو جانتے بھی ہیں تو بہت تھوڑے جانتے ہیں۔ اے پیغمبر تم اصحاب کہف کے بارے میں بجز سرسری گفتگو کے زیادہ بحث نہ کرو، اور تم اصحاب کہف کے بارے میں لوگوں میں سے کسی سے کچھ بھی دریافت نہ کرو۔ سورۃ الکہف کی 2 آیتیں، آیت نمبر 21 22 میں نے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ عام طور پہ ہم لوگ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن سورۃ الکہف کو کہف کہتے کیوں ہیں، اس کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے ہم لوگ نہیں جانتے۔ آج اسی واقعے کو سرسری طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دراصل یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں بیان فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی سورۃ الکہف پڑ گیا۔ کہف کا لفظی معنی آتا ہے غار، کہف کا لفظی معنی آتا ہے غار، یعنی وہ جگہ، پہاڑ کی وہ جگہ جہاں پہ کچھ لوگوں کے رہنے کا، کچھ پہاڑ ہی کے حصے سے مقام بن جائے، وہاں رہ سکتے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے غار۔ پہاڑ کا ایک حصہ، ایک کونا اور ایک چھپی ہوئی چیز۔ اور قرآن مجید نے تعبیر استعمال فرمائی اصحاب الکہف، یعنی غار والے۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ یہودیوں سے جا کے پوچھ کے کچھ سوالات کیا کرتے تھے کہ بھائی جاؤ، اگر تمہارے پیغمبر سچے ہیں تو ان کے بارے میں پوچھو۔ چنانچہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال ہوا، روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا، ذوالقرنین کون ہے؟ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب الکہف کے بارے میں بھی پوچھا گیا کہ اصحاب الکہف کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اصحاب الکہف کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اور کسی زمانے میں، اب واقعہ سنیے، کسی زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور جو اس کی خدائی کا انکار کرے ان لوگوں کو وہ سخت سزا دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا، ان کو مار دیتا تھا، ان کو وطن سے نکال دیتا تھا، جلا وطن کر دیتا تھا، ان کو پریشان کرتا تھا، ظالم بادشاہ۔ اس زمانے میں چند لوگ، کتنے لوگ ہیں ان کی تعداد نہیں معلوم، ابھی آپ نے ترجمے میں سنا، وہ لوگ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، وہ لوگ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، وہ لوگ 7 تھے، 8واں ان کا کتا، سب جو ہے تعداد بیان کی گئی، لیکن آخر میں کہہ دیا گیا قل ربی اعلم بعدتہم، حقیقی تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے، حقیقی تعداد نہیں معلوم، پکا کمپلسری گنتی کتنی ہے، کتنے لوگ تھے وہ نہیں معلوم، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو وہ جتنے بھی افراد تھے وہ افراد اس ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے نکل کے چلے گئے، اس بستی سے نکل گئے۔ اب کیوں؟ کہ جب معلوم ہوا کہ جب یہ بادشاہ جو ہے توحید پرستوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو سخت سزائیں دیتا ہے، تو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے وہ لوگ اس مقام سے ہجرت کر کے نکل گئے۔ اب کہاں جائیں ٹھکانہ نہیں ہے، کہاں بھی جائیں گے بادشاہ کے درباری پکڑیں گے، لائیں گے اور قتل کر دیں گے، مار دیں گے، اور سب اس دنیا سے ہمارا کام تمام کر دیں گے۔ یہ سوچ کے وہ افراد ایک غار میں گئے اور غار میں جا کے چھپ گئے۔ اب وہاں پہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کلبہم ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ہر جگہ کلب کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا ان اصحاب کہف کے ساتھ۔ تو وہ غار کے منہ پہ بیٹھ گیا اور یہ غار کے اندر چلے گئے۔ اب وہاں پہ وہ لوگ سو گئے، اب رات کا وقت ہوا، نیند لگ گئی، نیند آ گئی۔ اب دیکھیے کتنے سال تک وہ سوتے رہے۔ یہی ہے عجوبے کی چیز، یہی ہے وہ چیز، اگر قرآن اس کو بیان نہ کرتا تو شاید ہم اور آپ اس کی تصدیق نہ کرتے، ہم اور آپ شاید نہ مانتے، لیکن قرآن ہے اور قرآن سچائی بیان کرتا ہے، قرآن میں جھوٹ نہیں ہے، قرآن میں حقیقت ہی حقیقت ہے، قرآن سچائی کی زبان بولتا ہے۔ تو قرآن بیان کر رہا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال رہے، اس پر 9 کا اضافہ کر دو، یعنی کتنے ہو گئے؟ 309 سال سوتے رہے، 1-2 دن نہیں، 1-2 گھنٹے نہیں، 1-2 سال نہیں، 309 سال تک اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، وہ سوتے رہے۔ یہ ہمارے لیے شاید اچنبھے کی بات ہے، اور ہمارے لیے تھوڑا سا یہ مطلب ہمارے لیے یہ سب چیزیں مشکل ہیں، لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ اگر کسی کو سلانا چاہے اللہ سلا سکتے ہیں، لمبی مدت تک سلا سکتے ہیں۔ حضرت عزیر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو بھی سلایا، ان کے ساتھ ان کے گدھے کو بھی سلایا، لمبے مدت تک سلایا حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی۔ تو 309 سال تک سوتے رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کچھ ان میں سے ایک ساتھی اٹھ کے اپنے ساتھی کو جگایا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی بھوک لگ رہی ہے، چلو کچھ کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور کھانے کا انتظام کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ تو وہ اٹھ کے باہر نکل کے آئے، تو ایک ساتھی، باقیہ اندر ہی تھے، بول کے نکلا تھا کہ ہماری طرف سے ایک ہی ساتھی جائے۔
اور دیگر ساتھی نہ جائیں گے، ایک ہی ساتھی جائیں گے، وہ بھی لوگوں سے چھپ کے جائیں گے، کہیں اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کرے گا، ہم کو پکڑ کے ظالم بادشاہ ہے سزا دے دے گا، اس لیے احتیاط سے جانا، ایک ہی آدمی باہر جانا۔ تو اب وہ آدمی باہر گیا، باہر نکلا، جب باہر نکلا تو دیکھا کہ پورا نقشہ بدلا ہوا ہے، غار کے باہر کی بستیاں الگ ہو گئی ہیں، 1-2 سال کے اندر شہر تبدیل ہو جاتے ہیں، 10-20 سال کے اندر سٹیاں بدل جاتے ہیں۔ اب آپ 309 سال گزر گئے، سوچئے کیا عالم ہوا ہوگا۔ اب وہ آدمی حیران پریشانی کے عالم میں، بھوک سخت لگ رہی تھی، وہ ایک دکان پہ پہنچا، دکان پہ پہنچنے کے بعد اس زمانے کے جو سکے تھے وہ دے دیے، بھائی ہم کو کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز دے دیجئے، کچھ اناج چاول جو بھی ہے ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے دے دیجئے۔ اب جب اس نے وہ سکے دیکھے تو ان سکوں پر 300 سال پہلے کے بادشاہ کی مہر تھی۔ وہ دیکھتے ہی وہ حیران ہو گیا، وہ حیران ہو کے پوچھنے لگا، یہ سکے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ یہ سکے تو بہت چلنا بند ہو گئے، اب یہ سکے نہیں چلتے، اب تو دوسرے سکے ہیں، اب کے زمانے کے یہ سکے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے تم عجوبہ ہو، تم کہاں سے آئے ہو، ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ یہ کہہ کے اس زمانے میں وہ دکاندار بادشاہ کو اس کی خبر کر دیتا ہے۔ اب وہ بادشاہ اس زمانے میں متقی تھا، ایماندار تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ کئی سال پہلے کا قصہ ہے کہ ایسا کچھ لوگ چلے گئے تھے، وہ کہاں گئے پتہ نہیں، لیکن وہ اللہ نے ان کو بچا لیا۔ یہ لوگوں کے بہت سے لوگوں کو اس کا علم تھا، سب لوگ جانتے تھے کہ بھائی ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو جب بادشاہ کے سامنے وہ سکے لے کے وہ حضرات پہنچے تو بادشاہ نے آرڈر جاری کیا کہ ان سب کو بلایا جائے، ہم ان کا احترام کریں گے، ان کی عزت کریں گے اور ان کو اکرام سے نوازیں گے، یہ ہم ان کے پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے۔ تو وہ سب افراد باہر آئے اور باہر آنے کے بعد بادشاہ نے ان کو عزت بھی دی، ان کا اکرام بھی دیا، اور پھر وہ لوگ آگے چل کے اللہ کے دین کو پہنچانے والے، توحید کے علم بردار بھی ہوئے اس زمانے۔ یہ واقعہ اصحاب کہف کا 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا کے رکھا۔ اب یہاں دیکھیے، جو کوئی شخص، اب اس واقعے کا مقصد بتاتے ہوئے میں بات کو ختم کرتا ہوں، جو کوئی اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ اس کو امر کر دیتے ہیں، اللہ اس کو زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنی خواہشات پہ چل کے کیا ہم اپنی زندگی کو بچا رہے ہیں؟ کیا اپنی خواہشات پہ چل کے ہم اپنی زندگی کو بچا رہے ہیں؟ نہیں، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کی فرما برداری کر کے ہم اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ اور جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کا وعدہ فرماتے ہیں، طے ہے وہ بات، طے ہے۔ اس لیے اب یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اپنے یقین کو مضبوط کیجئے، اللہ پر کامل ایمان اور یقین رکھیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم اللہ پر سے ایمان کو نہیں ہٹائیں گے۔ ایک اللہ کی توحید کے ہم اس وقت قائل ہیں، ہمارے جسم کی چمڑی ادھیڑ دیجئے، ہم توحید پہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے جسم کی بوٹی کر دیجئے، لیکن ہم ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آگے اللہ ہماری بھی حفاظت کریں گے، ہماری اولاد کی بھی حفاظت کریں گے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے، ہمارے گھروں اور ہمارے خاندانوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، کر کے تو دیکھیں۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے آج وہ کہاں ہیں؟ ان کی نسلیں کہاں ہیں؟ ان کا خاندان کہاں ہے؟ کہاں ہے ابو جہل کا خاندان؟ کہاں ہے عتبہ اور شیبہ کا خاندان؟ کہاں ہے ولید ابن مغیرہ کا خاندان؟ لیکن صحابہ کرام کے خاندان جو ایمان لائے آج چل رہے ہیں، خاندان صدیقی کے افراد موجود ہیں، اور آل رسول اہل بیت کے افراد موجود ہیں، خاندان عمر کے افراد موجود ہیں، اور خاندان عثمان اور خاندان علی کے افراد موجود ہیں، اور دیگر اور بھی صحابہ کرام کی نسلیں آج بھی موجود ہیں۔ اللہ نے ان کو باقی رکھا ہوا ہے،
معلوم یہ ہوا اللہ کی اطاعت میں زندگی ہے، اور اللہ کی اطاعت سے ہٹ کے اپنے خواہش پر چلیں گے تو پھر نہ دنیا میں جی سکتے، نہ آخرت میں جی سکتے۔ اس لیے ایمان پہ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ پر جو ایمان اور یقین کے ساتھ بھروسہ کرتا ہے، اللہ نہ صرف ان کی حفاظت کرتا ہے بلکہ ان کے ساتھ موجود چیزوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی، اور قیامت کے دن حدیث مبارکہ میں آتا ہے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا ان غار والوں کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کیا فضیلت ہے ایمان والوں کے ساتھ، یقین والوں کے ساتھ ہونے کی۔ اس لیے ایمان کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مضبوط ایمان اور یقین نصیب فرمائیں، ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔